بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی میری ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جنات کی خوفناک اقسام کتنی ہیں۔ جنات کی مخلوق ایسی خوفناک مخلوق ہے کہ ہر انسان جنات کے نام سے ڈرتا ہے، اور جنات کو ہم حقیقی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کی کتنی اقسام ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جنات کے بارے میں تمام سوالوں کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے، جن کے پاس ایک خاص قسم کی طاقت اور علم ہے۔ جنات ایسے طاقتور کام کرتے ہیں کہ عام انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی حقیقی مخلوق ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اسی لیے اس مخلوق کو جن یعنی ستر چھپی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس بھی تمام شیاطین اور جنات کا باپ ہے۔ جیسے نسل انسانی بڑھتی ہے، انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جنات کی بھی نسل بڑھتی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جنات انسانوں کی نسبت اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر انسانوں کے سامنے آ جائیں تو سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ زیادہ تر جنات گندگی کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے کہ کوڑے کے ڈھیر اور بیت الخلاء وغیرہ۔ اسی لیے گندگی والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پیارے دوستو، جیسے انسان کے بہت سے مذاہب اور گروہ ہیں، اسی طرح جنات کے بھی بہت سے گروہ ہیں، لیکن جنات کے 10 گروہ بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں۔ ان کو جنات کے سب سے بڑے گروہ کہا جاتا ہے۔ جنات کا سب سے بڑا گروہ مارود ہے۔ مارود سب سے خطرناک اور سرکش گروہ ہے۔ اس گروہ میں بہت کم جنات مسلمان ہیں۔ مارود جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوتے، جو کہ پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں بھی موجود ہوتے تھے۔ مارود گروہ انسانوں سے بے پناہ نفرت کرتا ہے اور انسانوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس گروہ کے ایک جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا تو آپ نے اس جن کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جنات کی دوسری خوفناک اقسام عفریت ہے۔ عفریت گروہ کے جنات بھی بہت خطرناک اور چالاک جنات ہیں۔ یہ جسمانی طور پر بہت طاقتور اور لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا، اور اسی گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہزاروں میل کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ گروہ زیادہ تر ریگستان میں رہتا ہے۔ جنات کی تیسری اقسام ہمزاد ہے۔ یہ جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد جن کی شکل اور آواز اسی انسان جیسی ہوتی ہے جس انسان کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جن انسان کے ساتھ رہ کر اس کے دل میں شک اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔
جنات کا چوتھا گروہ نس نس ہے جو انسانوں اور جنوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا ایک ہاتھ، ایک پاؤں اور ایک آنکھ ہوتی ہے اور انسانوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گروہ ایک پاؤں ہونے کے باوجود بہت تیز چلتا ہے۔ یہ گروہ زیادہ تر گندے پانی میں رہتا ہے۔ یہ گروہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر انسانوں پر قابو پا لے تو انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ جنات کی پانچویں اقسام جنان ہے۔ جنان گروہ کو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس گروہ میں کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ اسی گروہ کے ساتھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگ کی تھی۔ جنات کی چھٹی اقسام حاطف ہے۔ یہ ایسی خوفناک اور خطرناک گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا۔ ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی آواز نکال سکتے ہیں، جیسے کہ رشتہ داروں، گھر والوں یا پھر دوستوں کی آواز۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کے لیے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ جنات کھلی اور ویران جگہ پر رہتے ہیں۔ جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ یہ گروہ عورتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس گروہ میں صرف عورتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ گروہ انسانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ گروہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جنات کا آٹھواں گروہ غول ہے۔ یہ گروہ قبرستانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جنات قبروں میں سے انسانوں کے گوشت اور ہڈیاں نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد قبرستانوں میں رہتے ہیں۔ جنات کی نویں قسم جان ہے۔ ان کو بھی جنان کہا جاتا ہے۔ یہ جن اتنے پرانے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر آباد تھے۔ پیارے دوستو، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ ان شیاطین جنات کا سردار عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل شیطان جن کو ابلیس کا لقب تب دیا گیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور مردود قرار دیا، اور تب سے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ان جنات شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی اور مخصوص دعائیں پڑھنی چاہیے۔ پیارے دوستو، ایسی اسلامی معلومات کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔